باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل آیت نمبر 120 تک ہمارا ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 121 سے یاد کریں، وہ پڑھیں گے سب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 تو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور لوگوں سے مراد صحابہ کی ذات مراد ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ کچھ علماء فرماتے ہیں، یعنی مفسرین کے الذین سے مراد عام مومنین بھی مراد ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام مومنین بھی مراد ہیں۔ لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہودیوں میں سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اسلام لا چکے تھے، جن میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ آیت کا جو نزول ہے وہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ہمراہ تقریباً 40 آدمی تھے حبشہ میں۔ انشاءاللہ اس کا واقعہ آگے بتاؤں گی آپ کو۔ ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی یا ہم نے کتاب انہیں دی، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتہ، کہ جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس طریقے سے قرآن پڑھنے کی یعنی جس طرح قرآن کا حق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلونہ حق تلاوتہ، اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ اس کا اتباع کرتے ہیں، پورا اتباع، یعنی وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، کہ جہاں جنت کا ذکر آئے تو اللہ سے جنت مانگتے ہیں، جہاں دوزخ کا ذکر آئے تو اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے، جنت کا سوال ہم تب ہی کر سکیں گے کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہو، اس کی تشریح پتہ ہو۔ دوزخ سے پناہ ہم تب ہی مانگ سکیں گے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ بھی یہاں پر دوزخ کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ جو ہے وہ پکے مومن ہیں، یعنی جو لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو اس کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، وہی لوگ کیا ہے، وہ پکے مومن ہیں۔ یعنی قرآن کی تلاوت جب کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہو کہ بھئی ہم کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمَن یکفر بہ، جو شخص بھی انکار کرتا ہے قرآن کا، کفر کرتے ہیں جو لوگ، یا پھر جو شخص تحریف کرتا ہے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ خسارے میں ہیں، یعنی انہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے لے لیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کے بعد پھر ان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، تم احسان مانو، تم یاد کرو یا تم شکر ادا کرو میری ان نعمتوں کا جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہے۔ وَأَنِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تم لوگوں کو فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ تو یہاں پھر یعنی انہیں حکم ہے بنی اسرائیل والوں کو کہ تم انبیاء کی اولاد ہو، اللہ پاک نے تمہارے اندر بہت سارے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اللہ نے تمہیں بہت یعنی اہمیت دی ہے، ہر طرح کی نعمتیں رب کریم نے تم پر نچاور کی ہے، تو لہٰذا
تم یاد کرو ان احسانات کو جو احسانات میں نے تم پر کیے، اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ نہیں کام آئے گی کوئی، یعنی نہیں نفع دے گا کوئی نفس کسی بھی نفس کو، شیئن ذرا برابر بھی، ولا يقبل منها عدل، اور وہ ایسا دن ہے کہ اس دن کچھ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور اس دن کسی کی سفارش بھی نفع نہیں دے گی، ولا هم ينصرون، اور وہ ایسا دن ہے کہ اس دن کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو قیامت کا ذکر کیا گیا یہاں پر، اور بنی اسرائیل والوں کو یعنی ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا گیا ہے۔ صرف بنی اسرائیل نہیں، ہم سب کے دلوں میں اللہ پاک نے یہ خوف پیدا کیا ہے کہ انسان، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ اس دن نہ تو کوئی شخص کسی کو کوئی فائدہ دے سکے گا۔ اس دن اگر تم مجھے بدلہ بھی دینا چاہو، کہ دنیا میں تو دیکھیں قرآن خود کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنا، کسی غریب کی کسی کا قرضہ اتارنا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ دنیا میں تو ہم اللہ کو قرضہ دے سکتے ہیں، عوض دے سکتے ہیں، بدلہ دے سکتے ہیں، کسی کی مدد کر کے، کسی کی تکلیف کو دور کر کے، اللہ کے راستے میں لگانے سے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے سے، پیسہ لگانے سے، جان لگانے سے۔ لیکن وہ ایسا دن ہماری زندگی میں ایک دن آئے گا کہ اس دن اگر ہم بہت کچھ بھی دینا چاہے تو اللہ پاک اس دن کسی کا بھی دیا ہوا قبول نہیں کریں گے، نہ ہی اس دن کسی کی سفارش کام آئے گی، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے ذمہ اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اذکروا، امر کا صیغہ ہے، اے ایمان والو، اے بنی اسرائیل، اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس حالت میں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی نچلی والی حالت، یعنی ایسے لوگوں کو دیکھے جو اس سے کم مرتبے میں ہیں، تاکہ انسان کے دل کے اندر شکر پیدا ہو۔ کبھی بھی ہمیں اپنے اوپر والے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے جو ہم سے یعنی مال میں بھی اچھے ہیں، صحت میں بھی اچھے ہیں، اور باقی نعمتوں میں بھی اچھے ہیں۔ ہمیشہ نیچے کی طرف ہماری سوچ جانی چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کے واقعات بھی بڑے ہی دلچسپ ہیں، تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، حکم ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے آزمایا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، بکلمات، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے چند چیزوں کے ساتھ، چند باتوں میں آزمایا۔ ابتلا کا معنی ہے کہ کسی کو تکلیف دینا، کہ آیا یہ بندہ اپنے مطلب ثابت قدم ہے یا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمات سے مراد ہے 30 خصلتیں، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 30 خصلتوں میں آزمایا، اور وہ 30 کی 30 خصلتیں جو ہے نا، وہ اسلام کے شرائع میں سے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ کسی نے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے انہیں پورا نہیں کیا۔ ان 30 خصلتوں میں جو ان کی آزمائش کی گئی ہے، اور اس پر پورا اترنے والے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب وہ 30 خصلتیں کون سی ہے کہ جس پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام اس پر پورے اترے؟ تو بات کو توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیں،
حالانکہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر بھی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں فرمایا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ انسان ہے، وہ رسول ہے، وہ پیغمبر ہے کہ جو ہر خصلت میں، ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ اللہ پاک نے ان پر بہت زیادہ آزمائشیں لے کر آئیں، لیکن ہر آزمائش میں یہ پورے اترے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم کی آگ سے برات لکھ دی۔ اب وہ جو 30 باتیں تھی یا 30 خصلتیں تھی کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے۔ دیکھیں، اس میں سے 30 خصلتیں تو سورہ برات میں نازل وہ بیان کی گئی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، توبہ کرنے والے تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کی عبادت گزار تھے، حامدون حمد کرنے والے، سائحون اللہ کے راہ میں سفر کرنے والے، راکعون رکوع کرنے والے، ساجدون سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے تھے، برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی جو حدیں ہیں ان کو پورا کرنے والے تھے۔ آواز آ رہی ہے میری کلاس میں نا؟ جی۔ تو یہ 10 خصلت ایسی ہیں کہ جو سورہ توبہ میں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس میں سے ایک ایک خصلت میں اللہ پاک نے ان کو آزمایا۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی آپ کے لیے۔ اور اس وقت جو بادشاہ تھے نا نمرود، انہوں نے بہت تکالیف دی ہے آپ کو۔ آپ توبہ کرنے والے ہیں یا نہیں، اس میں بھی اللہ نے آپ کو آزمایا۔ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یا نہیں، اس میں بھی آزمایا۔ تو تفصیلاً قرآن پاک نے خیر آگے ان کے واقعات بیان کیے ہیں۔ 10 خصلتیں تو یہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے آپ کو آزمایا۔ 10 خصلتیں سورہ احزاب میں ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہاں پر مرد اور عورت دونوں کے لیے خصلتیں ہیں، لیکن آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان خصلتوں میں بھی آزمایا گیا ہے۔ اور 10 خصلتوں کا ذکر سورہ مومنین میں ہے، مومنون میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 30 خصلتیں جس کا ذکر قرآن پاک میں وقتاً فقتاً ان کی آزمائش کا ذکر ہے، جس کا انشاءاللہ وقتاً فقتاً ذکر آئے گا۔ اور اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی کچھ باتوں میں، چند باتوں میں، کچھ خصلتوں میں، یعنی 30 خصلتوں میں۔ اور قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس آزمائش کو پورا کر کے دکھایا۔ اس نے پورا کر کے دکھایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ جب ہر آزمائش میں اللہ پاک نے آپ کو پورا اتارا اور آپ پورے اترے، تو فرمایا، قال اللہ پاک نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ امام، امامت سے مراد یہاں پر مقام نبوت ہے کہ ابراہیم ہم تجھے نبی بنانے والے ہیں۔
اس لیے کہ دیکھیں امام وہ شخص کی جس کی اقتداء کی جائے، جس کی اطاعت واجب ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے امامت عطا فرمائی، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عامہ عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا؟ امامت عامہ سے مراد یہ کہ دیکھیں جو شریعت محمدی ہے نا، یہ ساری کی ساری ملت ابراہیم ہیں۔ قرآن نے خود حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی ہماری شریعت کے جتنے بھی طور طریقے ہیں نا، سیم یہی طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے تھے۔ ہماری شریعت ملت ابراہیم ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی شریعت ہے، اسی کو کہتے ہیں امامت عامہ۔ اب جب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی، امامت عامہ عطا کی، تو ابراہیم علیہ السلام کی سمجھداری تو دیکھیے، قال فرمانے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب میری اولاد میں سے بھی، یعنی کہ اللہ یہ امامت، یہ پیغمبری میری اولاد کو بھی ملے گی۔ قال اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا، یعنی اے ابراہیم آپ کی اولاد میں جو لوگ ظالم ہیں انہیں امامت نہ پہنچے گی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور امامت کو متقیوں کے ساتھ خاص فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انسان کا دل جہاں پر بھی ظاہر بات ہے اب نبوت کا سلسلہ تو نہیں رہا، لیکن جہاں کہیں ہمیں ایسا لگے کہ بھئی اللہ ہماری دعا قبول کر رہے ہیں، یہ جگہ ایسی ہے کہ اس جگہ پر اللہ ہماری دعا قبول کریں گے، یا بہت ہی متبرک جگہ ہے، جیسے اللہ ہم سب کو سعادت نصیب کرے، حج کا سفر ہے یا پھر حج میں گئے ہوئے ہیں یا پھر عمرے میں گئے ہیں، وہاں پر بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو آپ کو پتہ ہے اس میں بھی کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نماز قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت نماز مطلب تہجد کی جو نماز ہے اس کے بعد انسان کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جمعے کے نماز کے بعد جمعے سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کچھ اوقات کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ان لمحات میں ہوں، ان گھڑیوں میں ہوں، ان اوقات میں، ان جگہ میں ہوں، تو ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہی سنت ابراہیمی ہے کہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کے امام اور پیشوا بنانے والے ہیں، تو فوراً آپ نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد بھی، یعنی میری اولاد کو بھی آپ یہ مقام عطا فرمائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں ایمان والوں کے حق میں قبول ہو گئی۔ قال فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہے، جو گناہ گار ہے، جو فاسق ہے، جو کافر ہے، اس تک میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ باقی جو تمہاری اولاد میں نیک اور متقی لوگ ہیں ان کو بھی، جس کو میں چاہوں گا نبوت عطا کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں بہت سارے پیغمبر آئے، بہت زیادہ پیغمبر آئے، اور سب سے افضل ترین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کے اولاد میں سے آئے۔ وآخر دعوانا الحمد